वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियोज से आप देख रहे हैं रियासत में हूँ अहमद कुरैशी। इस पूरे महीने हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान के उन हीरोज़ को जिन्होंने इस सरज़मीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। 50 साल गुज़र गए हैं 1971 की जंग को। इस माह में PTV न्यूज़ जो है वो ख़ुसूसी प्रोग्राम्स लेकर आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि हम भी प्रोग्राम रियासत में आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि इस 50वीं एनिवर्सरी पे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना दिफा किया एक ऐसी जंग में जो हमारे पर मुसल्लत की गई थी। इसमें हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन आज का दिन जो है वो 50th एनिवर्सरी है मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर उनकी शहादत का। और आज जो है पूरी कौम जो है ये दिन मना रही है। और ये स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, ये ट्वीट है ISPR की तरफ से। मुसल्लह अफवाज का बड़ा यानी अहम रोल जो उस जंग में मेजर रोल जो है बेसिकली पाकिस्तान को डिफेंड करने में जो था, और हम शुहदा को याद कर रहे हैं। मैंने मुनासिब समझा कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम इसी से करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है हम बात करने जा रहे हैं उन तरक्याती बड़े मंसूबों के ऊपर जिस पे हुकूमत पाकिस्तान काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है स्पेशली फ़ोकस कर रहे हैं इस वक्त अपनी तमाम तर हुकूमत की तवानाइयाँ जो हैं इन प्रोग्राम्स पे। और आज भी जो है कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव लॉन्च की गई है। कामयाब जवान, ये आप विजुअल्स देख रहे हैं, कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव। इस ड्राइव का मकसद है इस प्रोग्राम का कि पूरे पाकिस्तान में वो टैलेंटेड यंग नौजवान पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां जिनमें स्पोर्ट्स की सलाहियत है, कस्बों में, गांवों में, इलाकों में जहां जहां हैं, उनको स्पॉट किया जाए, उन्हें नेशनल मेन स्ट्रीम में कौमी धारे में जो है लाया जाए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्कीम जो है देर आए दुरुस्त आए, हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी। बहुत सलाहियत है हमारी इस कौम के अंदर, हमारे नौजवानों में। तो ये एक और गवर्नमेंट ने जो है आज प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। लेकिन आज जो मैं प्रोग्राम है सारा, एक ख़ास मेहमान है मेरे साथ जो मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे उन मंसूबों पर जिनमें फाइनेंसेस का बड़ा ताल्लुक़ है। और ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है ये ख़ास जो 3-4 अहम प्रोग्राम हैं जिनमें कामयाब जवान प्रोग्राम है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, और राशन प्रोग्राम जो है एहसास राशन प्रोग्राम, इन 4 पे बिलखुसूस हम बात करने जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अपना कीमती वक्त निकाला है और आज हमारे साथ हैं कराची से बराह रास्त जनाब आरिफ उस्मानी साहब जो कि सदर हैं और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के। आरिफ उस्मानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? बिल्कुल, गुड टू सी यू। और इससे पहले कि उस्मानी साहब हम अपनी गुफ्तगू शुरू करें, और इससे पहले मैं बस अपने नाज़रीन को बता दूं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहला यानी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया बैंक पाकिस्तान में आज़ादी के बाद, ये 1949 आज़ादी के 2 साल बाद जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का 1949 में क़याम हुआ। और ये बैंक जो है बेसिकली उस वक्त जब बना था 1949 में, तो इसका मेन मकसद बनाने का उस वक्त जो था वो ये था कि मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल नेटवर्क को एक पैरों पे खड़ा करना था बेसिकली, और जो ख़ास तौर पे जो जूट की जो ट्रेड था मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान उस पे ज़्यादा फोकस था। इस वक्त जो है ये बैंक 76% जो है वो हुकूमत की मिल्कियत है। हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत जो है की मिल्कियत में है, और 24% जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। और इस बैंक ने, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा जो फाइनेंशियल स्कीम्स हैं हुकूमत पाकिस्तान की, वफाकी हुकूमत की,
ان کو سپورٹ کیا ہے. ان میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں سرکاری ادارے بھی آتے ہیں, سیمی گورنمنٹ, نیشنل, ہماری ایئر لائن ہے فار ایگزامپل PIA, وہ بھی آتی ہیں, اور بھی ہیں. ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے. تو عارف عثمانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں. میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اس سے پہلے کہ میں, کیونکہ یہ لوگوں کی بڑی دلچسپی ہے ان منصوبوں میں جن میں آپ کا بینک جو ہے ایک اہم رول اور ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے, میں اس کی طرف آنے سے پہلے خاص طور پہ جو میرا پاکستان میرا گھر اسکیم ہے اور دیگر اور بھی اسکیم ہیں, ان میں لوگوں کی بڑی دلچسپی ہے, تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے عثمانی صاحب تھوڑا سا ہم پہلے بات کر لیتے ہیں بینک کے حوالے سے. نیشنل بینک آف پاکستان حکومت پاکستان کا ادارہ ہے, تھوڑا سا آپ اگر انٹروڈیوس آپ خود آپ کی زبانی نیشنل بینک آف پاکستان. شکریہ احمد, آپ کا بہت بہت کہ مجھے آپ نے موقع دیا. نیشنل بینک 1949 جیسے آپ نے کہا بنا تھا, اور ہمیشہ سے حکومت کے لیے ویریس اسکیمز میں کام آیا, اور ہر وقت ڈیولپمنٹ اسکیمز میں زیادہ حکومت کا ساتھ دیا, اور حکومت کے مختلف منصوبے, جس قسم کے بھی منصوبے آتے گئے, وہ ایکو آ رہا ہے, تو میں جس قسم کے بھی منصوبے آتے گئے اس میں نیشنل بینک نے ناٹ اونلی ڈیزائن سٹیج پہ ان کو ڈیزائن کرنے میں بلکہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, دونوں میں نمایاں کردار ادا کیا. اور ابھی بھی آج کل بھی جیسے آپ نے فرمایا 4 بڑے منصوبے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس میں لو کاسٹ ہاؤسنگ, افورڈیبل ہاؤسنگ, اس میں کامیاب جوان کا پروگرام, کامیاب پاکستان کا پروگرام, اور احساس راشن ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام. یہ نیشنل بینک کی خاص اسکیم ہے. دوسرے بینک بھی ان اسکیموں میں حصہ لے رہے ہیں, کئی سٹیجز پہ ہے یہ, مگر نیشنل بینک کیونکہ پاکستان حکومت کا اپنا بینک ہے, اس میں ہم لوگوں نے لیڈ رول جسے کہتے ہیں لیا ہے ہر چیز میں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی دوسرے بینکوں کو لیڈ کر کے ایگزامپل سیٹ کریں کہ وہ بھی ان چیزوں میں بھرپور حصہ لیں. تو شروع میں جب میں کامیاب جوان پروگرام جو 2 سال جس کو ہو گئے ایگزیکٹلی, ابھی ریسنٹلی پورا اس کا سیلیبریشن بھی ہوا, تو وہ میں اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ وہ اسکیم واز ڈیزائنڈ فار جنریشن آف امپلائمنٹ ٹو یوتھ اینڈ گیونگ دم بزنس اپرچونیٹیز, تاکہ ان لوگوں کو موقع ملے اور نوکریاں ملیں. جو پاکستان 2 ملین گریجویٹس ہر سال پروڈیوس کرتا ہے, اور اس سے اسکول گوئنگ ایج کے بعد لوگ آتے ہیں, ان کو نوکری نہیں ملتی, تو اس میں ہنر بھی شامل ہے, ان کو سکھائی بھی جاتی ہیں چیزیں. کامیاب ہنر بھی سکھائیں گے وہ کامیاب پاکستان میں آپ کو زیادہ ذکر کروں گا اس کا. اور اس کے پہلے یہ کامیاب جوان میں جو لون دیے جا رہے ہیں, تقریباً ہم کوئی 2.25 بلین روپے کے لون دے چکے ہیں, اور کوئی 10 بلین کے لون اپروو کر چکے ہیں. تو لوگ آہستہ آہستہ چیزیں لانی پڑتی ہیں ان کو. لون ڈفرینٹ سائزز کے ہوتے ہیں, لون کی مارک اپ ریٹ اور انٹرسٹ ریٹ بہت مناسب ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جائے. تھوڑے سے پیسے ان لوگوں سے ڈلوائے جاتے ہیں ان اسکیمز میں, تاکہ ان کا بھی اس میں جیسے کہتے ہیں حصہ ہو. 100% لون نہیں ہوتا, 90% 95% تک لون ہوتا ہے, تاکہ 5-10% ان کا بھی اسٹیک ہو اس میں, تاکہ وہ بھی اس کو پروٹیکٹ کر سکیں اور اس کو اون کر سکیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کامیاب جوان بہت سکسیزفل پروگرام ہے, اس کو ماڈیفائی کیا گیا انٹو اے کامیاب پاکستان پروگرام وچ از اے براڈر پروگرام. اس پروگرام میں کامیاب کسان شامل ہے. کسان کو 1.5 لاکھ روپے پر سیزن, 2 دفعہ سیزن اگر ہو تو 1.5 لاکھ کی 2 لون مل سکتے ہیں پروڈکشن کے لیے. ٹریکٹر خریدنے کے لیے لون مل سکتے ہیں, لو انٹرسٹ ریٹ لون. اس کے علاوہ اس میں ایک ہنر کا بھی ہے, ٹریننگ. آپ کے خاندان سے ایک بچے کو سلیکٹ کیا جائے گا یا ایک آدمی کو سلیکٹ کر کے اس کو کچھ نہ کچھ سکھایا جائے گا, الیکٹریشین, ویلڈنگ. یہ ووکیشنل ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخری میں اس اسکیم میں کامیاب پاکستان اسکیم میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اچھا, یہ بینکس کیونکہ بہت بڑے بڑے قرضے دیتے ہیں, تو ان کو حکومت نے صحیح طور پہ کہا کہ یہ آپ سے ایڈمنسٹر نہیں ہوگا. تو بینکس بیکم جیسے کہتے ہیں ہول سیل فائنینسنگ ٹو دا مائکرو فائنینس سیکٹر. تو نیشنل بینک جو ہوگا مائکرو فائنینس سیکٹر میں, جیسے اخوت کا آپ نے نام سنا ہوگا, اور بھی کئی مائکرو فائنینس ہے, ہنر ہے, وہ کشف ہے, اس قسم کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرے گا, اور ملک کے پسماندہ علاقوں میں کام کرے گا جہاں پہ اس قسم کے اسکیمز کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کو امپلائمنٹ دی جائے. زیادہ لمبا جواب ہو گیا, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں کہ کیا سوال تھا. دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بتائیے ان 2 اسکیمز کے بعد میں دوسری 2 اسکیموں کے بعد ابھی ذکر کروں یا بعد میں کچھ. بالکل نہیں, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا عثمانی صاحب. بلکہ آپ نے
ایک طرح سے اپنے آپ کو بچا لیا, کیونکہ میں فوراً جو ہے پہلے سوال کے دوسرے نیشنل بینک آف پاکستان کی تعریف اور انٹروڈکشن کے بعد جو ہے میں آپ پر آنا چاہ رہا تھا, تو آپ جو ہے وہ پروگرامز کی طرف نکل گئے, آپ نے اچھا کیا. تو ہم وہ باقی جو گفتگو ہے اس طرف ہم آئیں گے آگے چل کے, لیکن آپ نے جو بھی باتیں بتائی ہیں آپ نے تو بہت اچھی یعنی انسائٹ دی ہے اس پہ, اور آپ نے ایک اوور ویو دے دیا ہے یہ جو جس طرح نیشنل بینک آف پاکستان سپورٹ کر رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ان اسکیموں کو. تو اگر تھوڑا سا اگر اس کی تفصیل میں اگر ہم چلیں ایک ایک کر کے, تو اور جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی ہے اچھا خاصا, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور آپ نے وہ شروع میں تھوڑا سا ایکو کا بھی ذکر کیا تھا, یہ ہاں وہ ٹھیک ہو گئی ہے, اگر کوئی مسئلہ بیچ میں آتا بھی ہے تو یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے ویڈیو لنک کے اندر. تو اچھا میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم تھوڑا سا میرا پاکستان میرا گھر جو پروگرام ہے اگر اس میں آئیں, اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ بتائیں, پھر میرے پاس کوئی 2-3 سوالات ہیں اس حوالے سے. دیکھیے لو کاسٹ ہاؤسنگ جو اسکیم آپ نے بتائی, افورڈیبل ہاؤسنگ, یہ بہت حکومت نے اپنا وعدہ کیا تھا کہ 5 ملین گھر بنائیں گے. تو اوبیسلی غریبوں کے لیے گھر بنانا اور غریبوں کے لیے ان کے پاس گھر ہونا ایک بہت ضروری اور یہ بہت ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو. اوبیسلی اس کو افورڈیبل بنانا, پاکستان میں کیونکہ حکومت نے ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی, اس کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا, اور اس کو بینکس نے اسٹیٹ بینک کے سپورٹ سے, اور اسٹیٹ بینک کا اس میں بہت میجر رول ہے, اور وہ اسٹیٹ بینک ہر ہفتے, شروع میں ہر ہفتے اور ہر دوسرے ہفتے اس پہ میٹنگ کرتا ہے اور بینکس کو پروگریس کو ٹریک کرتا ہے, اور اس سے بہت فرق پڑا کیونکہ کامن ایک تھیم ہے اور بینکس کی کامن ایک پروڈکٹ ہے, کامن اس کی مارکیٹنگ ہے, کامن ایک ایکچولی ہیلپ لائن ہے. پاکستان بینکنگ ایسوسیشنز نے مل کے ایک ہیلپ لائن بنائی ہے جس پہ آپ فون کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا لون کی اسکیم کی ڈیٹیلز کیا ہیں, لون کی اسکیم کے اپروول کیا ہے, کہاں پھنسا ہوا ہے, کس بینک میں ہے, ہر بینک کے بارے میں اس پہ معلومات مل سکتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے الائٹ بینک سے کرنا ہے, میرے گھر کے پاس نیشنل بینک ہے یا نہیں ہے, جس بینک میں بھی آپ جانا چاہیں. تو ایک بہت ہی کوآپریٹو اور بہت ہی پاورفل سنکرونائزڈ پروگرام گورنمنٹ نے بنایا ہے, جس کا خراج تحسین بہت نیشنل نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور اسٹیٹ بینک کو جاتا ہے, اور اوبیسلی بینکس نے مل کے یہ بنایا. تو میں اس کی ڈیٹیلز ہیں, ڈفرینٹ لیولز کی اسکیم ہے, یہ اپ ٹو 10 ملین تک جاتا ہے, بڑے لون بھی دیتے ہیں, بٹ زیادہ تر جو لونز ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. نیشنل بینک کے بارے میں یہ بتاؤں کہ ہم نے جو ہمارا ایوریج لون ہے وہ 28 لاکھ روپے کا ہے ایوریج, اور ہم نے جتنے لون دیے ہیں سب سے زیادہ لون ہم نے کوئی 932 لون دیے ہیں. زیادہ نہیں لگ رہا, بس 932 کو آپ کم سے کم 6 سے ملٹیپلائی کریے, کیونکہ پاکستان 932 کے فیملیز کو ہم نے لون دیے ہیں, تو کوئی 5-6 ہزار لوگوں کو لون دی, اور یہ اسکیم آہستہ آہستہ چلے گی. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کو یہ موقع ملے کہ وہ گھر کا لون لے سکے. تو یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے, اور یہ ابھی شروعات ہیں اس کی. میں کہتا ہوں کہ یہ اسکیلیٹ کرے گا, اور انشاءاللہ یہ مجھے اس سے بہت امید ہے کہ یہ اپنے جب آپ کی ایک ایسٹ کی اونرشپ ہو جائے, پاکستان میں زمین آپ کو مل جائے, آپ اپنا گھر. اچھا, اس کی بیسس شروع میں یہ تھی کہ لوگوں سے بات کی گئی, انہوں نے کہا جی آپ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ جی 12-13 ہزار روپے میں ایک عام آدمی اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہے. بہت مڈل کلاس, لو مڈل کلاس لوگ کرایہ دیتا ہے, مگر اس کا ایسٹ نہیں ہوتا. تو اس کا یہ فائدہ ہے اس لون کا کہ ہم نے 12-13-14-15 ہزار روپے تک کا انسٹالمنٹ رکھا ہے, تاکہ اسی کی افورڈیبلٹی میں وہ گھر کا ایسٹ بھی اس کے نام ہو جائے اوور ٹائم. تو یہ آئی تھنک اٹس اے گریٹ پروگرام. اوبیسلی یہ ابھی شروعات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کئی بینک, الفلاح, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, سارے بینک, حبیب بینک, ایوری بڈی از کمیٹڈ ٹو میکنگ اٹ اے سکسیس انڈر دا لیڈرشپ آف دا اسٹیٹ بینک اینڈ دا نیا پاکستان. اور یہ اس میں کمرشل ڈیولپرز بھی آ رہے ہیں, اس میں انڈسٹری کا بھی بڑا فائدہ ہوا ہے, جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. جی تو عثمانی صاحب, اس میں جو لون کی جو اپلیکیشن پروسیس ہے, مطلب بینکس میں جو ہے وہ تو اس میں کولیٹرل, اس میں سیکیورٹی, اس میں بہت یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی وہ ہے. تھوڑا سا بتائیں گے آپ کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے اور اس اسکیل پہ ہو رہا ہے, اور ابھی شروعات ہے یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ ایکسپلین کیا. تو اب مسئلہ یہ کہ اس میں جو پروسیس ہے, پھر وہ جو گارنٹیز اور کولیٹرل, تو اس میں, اور میں بات کر رہا ہوں اس وقت ان لوگوں کی, صارفین کی جو کم آمدن کے ہیں,
اور وہ آ کے ظاہر ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے خود بتایا 12-13 ہزار قسط اگر دے سکیں وہ, تو اس میں پھر گارنٹی اور کولیٹرل کے حوالے سے یہ جو پروسیس ہے بینک اپلیکیشن کا, اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیسے, اس میں کتنی آسانی ہوئی ہے؟ آپ نے صحیح بتایا, یہ مشکل چیز ہے ایکچولی گھر کا لون دینا, کیونکہ 20-20 سال کے لون ہیں یہ اور لمبے عرصے کے لون ہیں, اور اگر آپ 10 سال سے کم کا لون دیتے ہیں تو وہ اتنا بڑا اس کا انسٹالمنٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے لمبے عرصے کے لون کو کاغذات کی وجہ سے بینکوں کو, کیونکہ یہ نئی چیز ہے, اس میں لینڈ کا ٹائٹل اور سیکیورٹی میں ٹائم لگ رہا تھا, شروع میں کافی سلو تھا یہ. اب بینکس میں ابیلٹی آ گئی ہے. اگر آپ کہیں ملازم ہیں, فار ایگزامپل کسی گورنمنٹ سرونٹ ہیں, کسی ایئر فورس میں ہیں, کہیں کام کرتے ہیں, تو ان کی تنخواہ کیونکہ بینک کے پاس آتی ہے تو وہ ایک, اور آپ 30-35 سال کے ہیں تو اس میں بہت سپورٹ ملتی ہے آدمی کو, کہ کیش فلو آپ کی ریگولر منتھلی آتی رہے گی, اسی انسٹالمنٹ سے آپ کا کٹ جائے گا اور باقی پیسے ہم آپ کو دے دیں گے. تو یہ اسٹرکچر کر رہے ہیں لوگ بینکس آج کل, اور یہ مارکیٹ بہت ایکسپینڈ ہوگا اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں اپنی تنخواہیں لے کے اور اسٹرکچر کر کے بینکس کی طرف آئیں, اور ان کے جو مزدور ہیں فیکٹریز کے, ان کے گھر ہم فائنینس کریں based on their employment with various companies. So I think the government is committed to making it work. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا, لوگوں کو تکلیف تو ہوئی شروع میں, کیونکہ کاغذات مانگے گئے, ٹائٹل صحیح نہیں ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے زمین کے, تو اس میں ٹائم لگا. اب ہم یہ کر رہے ہیں, اب بینکس کو تیزی سے کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیے, آپ اپنے ڈیٹیل دیجیے, تو ہم اوبلیگور جسے کہتے ہیں, جو بورور ہے یا جو قرضہ لینا چاہتا ہے ایز اے فیملی, اس کو ہم اپروو کر دیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں جاؤ بھائی تمہارے لیے 25 لاکھ روپے اپروو کر دیے, جا کے گھر ڈھونڈ لو. تو وہ پہلے اصل میں ڈیلے یہ ہو رہی تھی کہ وہ گھر ڈھونڈ کے لاتا تھا, کاغذ چیک کرتے تھے. اب ذرا فیسیلیٹیٹ کرنے کے اس کو کہہ رہے ہیں بھائی میری جیب میں ایک پاور آ جائے کہ میں 25 لاکھ تک کا گھر لوں گا تو مجھے مل جائے گا, اس کی یہ کنڈیشنز ہیں. تو وہ جاتا ہے, پھر گھر ڈھونڈ کے لاتا ہے, تو وہ ذرا تیز ہو گئی ہے پروسیس. تو ایک اپرووڈ کوانٹٹی بڑھتی جا رہی ہے. اب لوگ جا کے اس کو گھر میں ٹرانسلیٹ کریں گے, اس کو لیں گے, گھر ڈھونڈیں گے, انشاءاللہ ہو جائے گا. آئی تھنک اس میں ذرا پیشنس رکھیں آپ. میں گھر سے مراد یہ کہ بینکس آر کمیٹڈ, اسٹیٹ بینک از سپورٹو, دیر از نو ریزن اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. اٹس اونلی اے میٹر آف ہارڈ ورک. اینڈ کیونکہ بینکس بڑے لون کی عادت ہے, ایک بڑا لون دیا 2 بلین روپے کا, آسانی ہو گئی. یہاں چھوٹے لون 20-20 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ دینا تکلیف دہ ہے, کام مشکل ہے, یہ زیادہ مشکل ہے بڑے لون سے. بٹ انشاءاللہ مجھے تو بہت امید ہے, اور ہم نے سب لوگوں کے لیے اپنی ہر برانچ میں ٹارگیٹس دیے. میں نیشنل بینک کی کوئی 650 برانچز یہ ڈسبرس کر رہی ہے لون, ساری 1500 نہیں کر رہی ہیں ابھی, اور ہم ایکسپینڈ کریں گے اس کو 800 تک جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اور ہم یہ بھی سروے بھی کرتے رہتے ہیں, جس کو اسٹیٹ بینک بھی مانیٹر کرتا ہے, مسٹری شاپنگ. وہ جا کے پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ لون لینے آیا ہے اسٹیٹ بینک کا کوئی آدمی, جو ہمیں نہیں پتا ہوتا, وہ جا کے پھر تلقین کرتا ہے کہ ہم گئے تھے, انہوں نے بھگا دیا یا ہمیں تنگ کیا. تو وہ ہم پھر اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اور ہم نے گولز سیٹ کیے ہیں, لوگوں کو اب انعام دے رہے ہیں بینک میں, جو مینیجر اچھا کر رہا ہے, جو برانچ کے لوگ اچھے طریقے سے, جس کی فیڈ بیک پازیٹیو ہے. تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ یہ پروگرام چل جائے گا انشاءاللہ. زبردست, یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہے عثمانی صاحب. یعنی کہ بیسکلی وہ جو مسٹری شاپر ہے, آپ خود ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کو, کہ ایک اپنا بندہ بھیج کے جو ہے وہ خود چیک کرتا ہے, ٹیسٹ کر رہا ہے کہ اس کو کتنی دشواری ہو رہی ہے پروسیس کے اندر, اور کہاں پہ جو ہے چیز جو ہے, پروسیس جو ہے, اپلیکیشنز جو ہیں وہ پھنس رہی ہیں. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اچھا, مجھے اب میرے پاس کوئی 2-3 کویسچنز ہیں اس پہ, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں عثمانی صاحب کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے ابھی, اور جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے, تو مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ لانچ ہوا ہے, اور فل گورنمنٹ حکومت پاکستان سپورٹ بھی کر رہی ہے, اور آپ لوگ بھی اڈیپٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ بینکس جو تھے وہ عادی تھے بڑے لون ڈسپرس کرنے کے, اور اب چھوٹے لون پہ آنا پڑ رہا ہے, اور اس کا پورا پروسیس اور اپلیکیشنز اور کولیٹرل اور گارنٹیز اور سیکیورٹی اور ساری چیزیں, ایک نیا سسٹم, اور پھر اس کے لیے ایک نیا سکوپ کھل رہا ہے, ایک طرح سے نئے دروازے بھی کھل رہے ہیں. تو یہ تو بڑا ایکسپینڈ, یعنی کہ ہمارا جو بینکنگ سیکٹر ہے, خاص طور پہ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے, یہ تو بہت ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے. اگر یہ پروگرام چلتا ہے کامیابی سے آگے اگلے 4-5 سال 10 سال, تو یہ تو چینج کر دے گا ہمارا لینڈسکیپ جو ہے. یہ تجزیہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان میں جو ہاؤسنگ لونز ہیں وہ لیس دین 1% آف دا ٹوٹل بینکنگ ایسٹس ہیں, اور یہ بہت کم ہے.
कहीं 20% हैं, कहीं 40% हैं, दूसरे मुल्कों से अगर आप कंपेयर करें तो हमें इसमें स्पेस बहुत है, अभी बहुत गुंजाइश है इसको बढ़ाने की। तो अभी कई दफ़ा घबराहट होती है कि ये लोन छोटे लोन हैं और फिर बैंक की बैलेंस शीट पे ख़राब हो जाएंगे बाद में, बट अभी इसका शेयर इतना कम है कि अभी इसमें इतनी गुंजाइश है कि मैं समझता हूँ कि अभी 5-6% जब तक बैलेंस शीट पे नहीं होगा तो बैंक्स का एक मीनिंगफुल नंबर नहीं है वो। तो मैं इसको इसलिए बहुत पुश करना सही है और करना चाहिए, और हम बिल्कुल स्टेट बैंक के साथ और हुकूमत के साथ इस पे टोटली कमिटेड हैं। बेहतरीन, इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल उस्मानी साहब वो ये है कि अब जब ये अब लोगों के पास जो ज़मीनें हैं, कुछ तो हाउसिंग स्कीम्स हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे LDA की हो गई, KDA की हो गई, CDA की हो गई, और तो इसमें कैसे अप्रोच कर रहे हैं? मतलब क्या इसके लिए आप लोगों ने कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है? किस तरह अप्रोच कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज़ को, उन एप्लीकेंट्स को जिनकी ज़मीनें या प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिस पे घर बनाने हैं, जिसके लिए वो लोन ले रहे हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़? जैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में तो ज़्यादातर फॉर प्रॉफिट होता है और महंगे घर होते हैं, मगर हुकूमत ने उन लोगों को इंसेंटिव दिया है कि अगर आपके प्रोजेक्ट का एक ख़ास हिस्सा लो कॉस्ट हाउसिंग पे डेडिकेट हो जाए तो काफ़ी मराहत मिलती हैं आपको। तो वो एक स्कीम है कि एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है जहाँ अपर मिडिल क्लास घर होंगे, मगर एक उसका एक ख़ास हिस्सा डेडिकेटेड होगा, तो उसको वो अलाउ करेंगे कि इस एरिया में आप करें लो कॉस्ट। दूसरा ये कि जैसे LDA है और पेरी अर्बन है पंजाब में, इस पे बहुत काम हुआ है। उस पे डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए नया हाउसिंग अथॉरिटी एक एप्लीकेशन मंगाती है, फिर उनको वो क्वालिफाई करते हैं बैलेट में, और फिर वो बैंकों को कहते हैं कि ये 2000 लोग हैं, यहाँ 2000 अपार्टमेंट बन रहे हैं, आप इनको बल्कि ज़्यादा भेजते हैं वो, ताकि कुछ रिजेक्ट हो जाएं तो पूरे उनके अपार्टमेंट्स सेल हो जाएं या उनके घर। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट लाहौर में इस वक्त हो रहे हैं। बैंक ऑफ पंजाब इसको लीड कर रहा है, हम भी उसके साथ हैं, और 7 बैंक इसमें शामिल हैं। ये बहुत मेजर प्रोजेक्ट हैं और नए किस्म के फाइनेंसिंग है। ये इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि इसमें ये होता है कि वो डेवलपमेंट से अभी काम शुरू हुआ है, अभी घर बना नहीं है। एक तो घर बनाया फाइनेंस करना होता है, वो ज़्यादा आसान है। अब ये डेवलपमेंट स्टेज पे आपको फाइनेंस करना है। जो घर खरीद रहा है वो 5-10% अपने पैसे डालेगा, बाकी बैंक ने डालना है। ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, हो सकता है बीच में प्रोजेक्ट ना कंप्लीट हो, ना अबैंडन हो जाए, तो ये हमें रिस्क लेके, बट ये भी इतनी छोटी जगह है, इस पर बैलेंस शीट पे इतनी गुंजाइश है हमारी बैलेंस शीट पे कि हम इस पे हिस्सा लें, और हम लोग कमिटेड हैं। और ये मुश्किल है प्रोजेक्ट, बट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो कमिटेड हूँ, और मैं समझता हूँ नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, हुकूमत के ये बैंक है, अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, सही काम है ये, बिल्कुल की मदद है, हमारा मकसद है, हयात है। अच्छा उस्मानी साहब, ये जो प्लॉट्स के साइजेस हैं, तो कौन से प्लॉट के साइजेस जो हैं वो आपके इस लोन के उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं जिनको आप देंगे? मतलब मैं कौन से साइज का प्लॉट है जो आपकी लोन की उससे बाहर है? नहीं, वो तो वैल्यू है असल में। अगर कोई छोटी जगह है, अब वो जो अभी ये पेरी अर्बन वाला 100 मरले के घर है, ये अर्बन रूरल सेमी रूरल प्रोग्राम, ये 100 मरले के 2 फ्लोर के घर हैं, मगर अपार्टमेंट्स हैं वो कोई 700 स्क्वायर फुट के हैं, 500 स्क्वायर फुट के हैं। उनके लिमिटेड कॉस्ट हैं, लोग मैनेज कर रहा है, LDA बना रहा है ये अपार्टमेंट्स लाहौर में, और ये ऑब्वियसली कॉस्ट हैज़ टू बी एन इशू। अब थोड़ी सी परेशानी ये हुई है रिसेंटली, आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है मार्केट में, ग्लोबल स्टील में, सीमेंट में, कोल में, तो उससे एक रेवबरेट कर गया ये थ्रू द सिस्टम। तो ये ज़रा केयरफुली हमें करना पड़ेगा कि ज़्यादा बढ़ ना जाए और आम आदमी के हद से बाहर निकल ना जाए इसका इंस्टॉलमेंट, क्योंकि जितना प्रिंसिपल बढ़ जाएगा और अगर आपका इंस्टॉलमेंट वही टाइम पीरियड वही रहेगा तो इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगा। और इंटरेस्ट रेट भी पाकिस्तान में थोड़ा सा बढ़ गया है, बट आई थिंक अभी मैनेजेबल है। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये कॉमन मैन के हाथ से निकल गई है ये चीज़। और ख़ास तौर पे नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटीज़ पे सब्सिडी भी देता है, वो 3 लाख रुपए घर पे कैश सब्सिडी देता है, बाकी 3 लाख रुपए वो आदमी डालता है और बाकी बैंक देते हैं। तो आई थिंक मैं आपको बता रहा हूँ तफसील इस प्रोग्राम में सबको बताना इतना आसान नहीं है, बट ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट पे जाएँ, किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाएँ, अभी मुझे वो फ़ोन नंबर याद नहीं आ रहा, मिल जाएंगी। और बल्कि लोगों को हम ये भी कहेंगे कि ज़ाहिर है एक प्रोग्राम में तो हम सारी
شرائط سب چیزیں کور تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بھی بہت آسان ہے کہ آپ کسی بھی بینک میں جا کے تفصیلات معلوم کر لیں اور حاصل کر لیں ڈیٹیلز جو ہیں۔ اچھا آخر میں ایک بریک لینے جا رہا ہوں عثمانی صاحب، اس کے بعد آ کے وہ جو باقی اسکیمز ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن بریک سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا وہ بہت سوال جو ہے وہ بہت آگے کا ہے، ہم ابھی شروعات میں ہیں ہاؤسنگ لونز کے حوالے سے، ہم تو شروعات میں ہیں پاکستان میں، لیکن جس طرح کا سسٹم کچھ دوسرے ایڈوانسڈ اکانومیز میں ہے ہاؤسنگ لونز کے حوالے سے، جہاں پہ مورگیج سسٹم ہے، مورگیج سسٹم بھی ہے، اور پھر تو وہ تو بہت ایڈوانس چلے گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے ہیں، پھر انہوں نے مشکل وقت بھی دیکھا ہے، کبھی کبھار وہ ہاؤسنگ ببل بھی بن گئی، برسٹ بھی ہوئی، تو ایشو بھی ہوئی، تو ہم تو ابھی بالکل شروع میں ہیں۔ میں آپ سے صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہاؤسنگ لونز کے حوالے سے اس اسٹیج پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ ایڈوانسڈ اکانومیز میں افورڈیبل ہاؤسنگ، ایون مہنگے پراپرٹیز کے اوپر جو ہے وہ لانگ ٹرم لونز ہو جاتے ہیں اور مورگیج بھی اس میں آ جاتا ہے، اور بہت آسان ہے اس کا پروسیس جو ہے۔ ہم کتنا دور ہیں وہاں تک پہنچنے میں آپ کے خیال میں؟ نہیں میں سمجھتا ہوں 5-10 سال دور ہیں آپ ابھی کہ ہم اس لیول پہ جائیں گے۔ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اس میں ٹائم لگے گا، کیونکہ جو افورڈیبلٹی آپ کو دیکھنی ہے کہ ایک آدمی جو گھر خریدے گا وہ اس کا منتھلی انسٹالمنٹ اپنے کرائے کے 30-40% اپنی تنخواہ سے زیادہ اس کے انسٹالمنٹس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک رول آف تھم ہے پرانا بینکنگ کا، کہ اگر آپ 100 روپے تنخواہ ہے تو آپ کو جو آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اس میں سے آپ کتنے پیسے 30-40% سے زیادہ آپ کو بینک ٹرانزیکشن پہ یا بینک لون پہ نہیں خرچ کرنے چاہیے، ورنہ آپ کھائے پیئیں گے کیسے، بچے کو اسکول کہاں سے بھیجیں گے، اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو اس افورڈیبلٹی ایشو بہت ضروری ہے۔ تو دوسرے ممالک میں لانگ ٹرم 20-20 سال کے لون ہوتے ہیں، اسی لیے میں اپنے صاحبزادے کا ذکر کر سکتا ہوں، امریکہ میں پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں، انہوں نے 25 سال کا ہاؤسنگ لون لیا ہوا ہے، ابھی امریکہ میں پروفیسر ہیں وہ، تو اس لیے وہ 25 سال ان کی عمر کے مطابق لون ملتا ہے۔ اگر آپ 55 سال کے ہوں گے تو بینک آپ کو صرف 5 سال کا لون دے سکتا ہے، کیونکہ 60 سال سے زیادہ ہم نہیں دیتے لون۔ تو یہ اسکیمیں ہیں، اور اس کی پھر انشورنس پالیسی، لائف انشورنس، کافی ڈیولپمنٹ ہوگا۔ یہ پروڈکٹ ابھی بالکل انفنسی میں ہے، ابھی یہ چلنا شروع ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے، پاکستان مورگیج ری فائنانس کمپنی ہے جو حکومت نے بنائی ہے، تو اس کو فائنانس بھی کرنا پڑے گا۔ بینک کی بیلنس شیٹ پہ اگر زیادہ ہاؤسنگ لون آ گئے تو ان کو آف لوڈ کر کے ہم مورگیج ری فائنانس کمپنی کے تھرو فنڈنگ لے سکتے ہیں، انسٹرومنٹس ڈیولپ ہوں گے ابھی۔ تو آگے دیکھیے۔ اور اس کا عثمانی صاحب اس کا تعلق جو ہے میرے خیال میں میڈین انکم سے بھی ہے۔ ہمارے یہاں اگر پاکستان میں انکم انکریز ہو تو شاید بینک انٹرسٹ افورڈیبلٹی سے، ہاں بالکل اس میں یہ بھی ہے۔ میں آپ نے عثمانی صاحب، آپ یہ بڑی دلچسپ ڈسکشن ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ نے عارف عثمانی صاحب صدر نیشنل بینک آف پاکستان CEO بھی ہیں اور صدر بھی ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے سے واپس آتے ہیں، پھر وہ جو کامیاب جوان اسکیمز ہیں اور دوسری بھی جو اسکیمز ہیں جہاں پہ حکومت نیشنل بینک آف پاکستان اور پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے ساتھ مل کر جو ہے یہ سہولیات جو ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں تمام پاکستانی شہریوں کے لیے، اس پہ بات کریں گے۔ چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر ملتے ہیں۔ سب کے لیے پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان، لیکن حکومت پاکستان کو ہے اپنی عوام کا احساس۔ 50,000 روپے سے کم ماہانہ آمدن والے 2 کروڑ گھرانوں کے لیے 120 ارب روپے کا راشن رعایتی پیکج۔ مخصوص کریانہ سٹورز پر آٹا، گھی، پکانے کا تیل اور دالوں پر 1,000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے 50,000 روپے سے کم ماہانہ آمدن والے گھرانے کا کوئی فرد اپنا وہ شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں جس پر اس کی سم رجسٹرڈ ہو۔ راشن رعایت پروگرام کا حصہ بننے کے خواہش مند دکاندار حضرات، کریانہ سٹور مالکان،
नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवाकर एहसास राशन वेब पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करवाएं। एहसास सबका, हुकूमत पाकिस्तान। सबके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रियासत, हम बराह रास्त हैं। मैं इस्लामाबाद में हूँ, PTV न्यूज़ के स्टूडियोज़, और कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ हैं आरिफ उस्मानी साहब जो कि सदर और CEO हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP। और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हमने की है वक्फे से पहले। एक्चुअली हमने ज़्यादा टाइम जो है, उस्मानी साहब इंटरेस्टिंग था जो आपने सारा एक्सप्लेन किया, और ज़्यादा टाइम हमने दिया मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो स्कीम है हुकूमत पाकिस्तान की। पहली दफ़ा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, जो ऑनेस्टली यानी कि मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी ये तफसील जो आपने बताई है वो मैंने कहीं इस तफसील से पढ़ी नहीं। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि आपसे बात हो गई इस मौजू पे। और मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब हम आते हैं ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है। आपने शुरू में तमहीद में इस पर थोड़ा सा टच किया था, लेकिन थोड़ा सा अगर तफसील में हम जाएँ, जो कामयाब जवान प्रोग्राम है इसमें ज़ाहिर 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं ख़ास तौर पे आना चाह रहा हूँ सबसे पहले जो नौजवानों को कर्ज़ देने की जो स्कीम है, इस पे अगर हम थोड़ी सी बात करें कि इसकी क्या, अभी आप पहले थोड़ा सा अगर आप बताएं इसके बारे में, फिर मेरे पास कोई 2-3 सवाल आते हैं, फिर मैं आपसे करता हूँ। इसका स्कोप जो है, थोड़ा सा स्कोप अगर आप कवर कर लें। और मैं आपको बताता हूँ ये जो इसकी जी ये स्कीम जो शुरू हुई थी, ये 2 साल इसको पहले शुरू हुई थी, और ये पहले 3 बैंकों से शुरू हुई, जिसमें नेशनल बैंक, बैंक ऑफ खैबर और बैंक ऑफ पंजाब शामिल थे। और हमने ये डिसाइड किया कि ये हम डायरेक्ट एप्लीकेशन ब्रांचेस में नहीं लेंगे, बल्कि हम इसको पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो शुरू में तो लोग घबराए कि यार सबके पास तो इंटरनेट नहीं है, कैसे आएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि 10 दिन में 1.1 मिलियन, मतलब 11 लाख एप्लीकेशन आ गई बैंक, और बिल्कुल परेशान हो गए हम लोग कि यार इसको 11 लाख एप्लीकेशंस 10 दिन में आई हैं। 1 मिनट हमने उसमें ब्रेक लगा दिया, फिर हमने इनको एनालाइज करना शुरू किया, और हमने यहाँ तक किया था कि ये जो सिस्टम है एप्लीकेशन का, ये नेशनल बैंक ने खुद डिज़ाइन करा था। और उसमें हमने लोगों से कहा, फॉर एग्जांपल कि आप नाई की दुकान खोलना चाहते हैं, तो नाई की तो कितनी सीटें होंगी, उसे पूरा बिजनेस मॉडल हमने बना के उनको दिया था। आप कहाँ रहते हैं, आपका कितना दुकान का किराया है, वो आपको 2-3 खुद बताने पड़ते थे कि आप बिजनेस। तो हमने आइडिया ये था कि आदमी को बताया जाए कि कैसे इसको फाइनेंस कर सकते हैं आप, और उसको कितना अरसा लगेगा रीपे करने में लिए, और इंटरेस्ट और जो मार्कअप रेट है, जो हुकूमत की सब्सिडी भी है उसमें, ताकि वो अफोर्डेबल हो और लोगों को नौकरियां मिले। औरतों को ख़ास तौर पे हमने इनकरेज किया। डेयरी बिजनेस के लिए भैंस खरीदनी है, 2 भैंसें खरीदेंगे तो इतना दूध निकलेगा, तो इतनी कैलकुलेशन, तो ये सब डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये पहली दफ़ा ये मॉडल हमने बनाया, और ये आहिस्ता 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 ग्रो होता गया। शुरू में ये सिर्फ 3 बैंक कर रहे थे, उसके बाद हुकूमत ने उस्मान दार साहब जो उसके मुआवन खुसूसी है प्राइम मिनिस्टर के ऑन यूथ, इन्होंने इसको ब्रॉडन करवाया, और अब पाकिस्तानी के तकरीबन सारे बैंक इसमें हैं, और उससे ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। और हम यही चाह रहे थे कि ये स्कीमें जो हैं, जैसे काम इसमें आप स्पेसिफिक प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए बनाई गई है, जो लोग पढ़ के नौकरियां नहीं मिलती, कॉलेज से निकलते हैं। अच्छा, वो जो मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, एक थोड़ा सा डाइग्रेशन कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन की हेल्पलाइन है फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग, उसका जिक्र ज़रूर कर दूँ ताकि भूल ना जाऊँ। उसका नंबर अगर आप फ्लैश करते हैं या स्क्रीन पे, उसका है 033-777-86786 या 033-777-786। ये ख़ास नंबर है 786। बिल्कुल, ये इस पे किसी वक्त भी फ़ोन करके बिल्कुल लो कॉस्ट, ये हाउसिंग स्कीम की जो है ये हेल्पलाइन है, और इस पे तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। 033-777-86786 033-777-786 786।
ٹھیک ہے نا, تو اس کو آپ یہ ہیلپ لائن ہاؤسنگ کی ضرورت ڈیزائن ڈیلیبریٹلی لائک دیٹ 78678 تاکہ جی جی بالکل بالکل, اس کو فلیش کر دیں اسکرین پہ. بالکل آپ نے اچھی بات بتا دی. اچھا وہ آپ بتا رہے تھے اس کا نوجوان اسکیم, اس کا لونز کا جو ہے, تو میں اب تک 2 سال کامیاب جوان اسکیم, تو کامیاب جوان جی نہیں آپ بولے عثمانی صاحب. جی نہیں میں کہہ رہا تھا کہ اسکیم تو شروع ہو چکی ہے, اب یہ بڑھ رہی ہے, اس میں پروفیشنز, اس میں قسم کی بزنسز ایڈ ہو رہی ہیں, اس میں پھر اماؤنٹ حکومت نے اب 25 ملین تک کر دیا ہے, تو ایس ایم ایز چھوٹی کمپنیز بھی اس میں اب شامل ہوتی جا رہی ہیں, اور یہ ایکسپینڈ ہوئے گی گریجولی. اور یہ کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ ہے, اس میں وہ ہے انٹرسٹ کی تھوڑی چھوٹ ہے, تو تاکہ افورڈیبلٹی رہے. دیکھیے حکومت جو کوششیں کر رہی ہے وہ ایک, میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ غریب طبقے کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کا جو اصول ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. اس پہ یہ ہر اسکیم کے, جو میں جس اسکیم کا بھی ذکر کروں گا, لو کاسٹ ہاؤسنگ, کامیاب جوان, کامیاب پاکستان احساس, فنڈامنٹل احساس جو حکومت کو ہے وہ ہے غریب طبقہ, اس کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا چاہیے, اس کو اکنامک اور معیشت سے جو آج کل آپ کو پتہ ہے, ابھی میں جلدی سے اسی وقت اگر آپ کہتے ہیں تو میں ذکر کر دیتا ہوں, اپروپریٹ ہے کہ کامیاب پاکستان جو اس کا سکسیسی پروگرام ہے, جس کا یہ ایک سب سیٹ ہے کامیاب جوان, جس میں میں نے بتایا کہ فارمنگ, کامیاب کسان پروگرام, کہ کسان کو 1.5 لاکھ روپے تک کا پر فصل, چھوٹے کسان کو خاص طور پہ, کیونکہ 1.5 لاکھ اتنا بڑا نہیں اماؤنٹ, بٹ چھوٹے کسان جس کے 4 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ چھوٹی زمینیں ہوتی ہیں, ان کو دیا جائے. پھر ٹریکٹر کا لون الگ ہے, پھر اس کے بعد اسی میں شامل ہے کامیاب وہ ٹریننگ والا, ووکیشنل ٹریننگ, کہ آپ گھر سے 2 بچے 1 بچہ لے کے اس کو کچھ نہ کچھ بجلی کا کام, پلمبنگ, جو ٹریڈ ووکیشنل ٹریننگ دیں, ہنر سکھائیں. کامیاب اور پاکستان کا سب سے ہے. اور دوسرا ایک ہاؤسنگ کا ہے, لو کاسٹ. اچھا یہ ہے کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا, شاید رہ گیا, کہ یہ بینکس نہیں کریں گے, یہ بینکس فائنینس کریں گے مائکرو فائنینس انسٹیٹیوٹس کو, جس میں اخوت کا خاص میں ذکر کروں گا, لاہور بیسڈ, اور کشف فاؤنڈیشن کا. بٹ اس کو گورنمنٹ نے جنرل نہیں کیا ہے, فوکس کیا ہے پسماندہ علاقوں پہ. تو وہ بہت ضروری ہے کہ یہ پسماندہ علاقے سلیکٹ کیے گئے, وہاں پہ بینکس نے اپنے پارٹنر سلیکٹ کیے, یہ مائکرو فائنینس انسٹیٹیوٹ, اور ان کو یہ فنڈنگ دیں گے, اور یہ قرضے وہ پرووائڈ کریں گے, کیونکہ ان کو یہ اسکیمیں چلانا آتی ہیں. لیکن لاسٹلی احساس پروگرام کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. نیشنل بینک عثمانی صاحب اگر احساس کووڈ کے دوران احساس پروگرام سے پہلے, عثمانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے, اگر احساس پروگرام سے پہلے میں آپ سے صرف یہ پوچھ لوں کہ یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے, پھر اس میں جو قرضے ہیں اسمال بزنس کے لیے, تو اس میں آپ نے بھی ذکر کیا جیسے اخوت تنظیم ہے, بیسکلی بینکس جو ہیں وہ آگے سے مائکرو فائنینس تنظیم آرگنائزیشنز کو دیں گے پیسے, پھر وہ آگے سے اپلیکیشنز ریسیو کریں گی اور آگے ڈسپرس کریں گی, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے یہ کام کرنے میں. لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں نہیں, سوری, 2 قسم کے ہیں, سوری جی, ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مائکرو فائنینس جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بہت کم ہیں پاکستان میں, کمپیئر ٹو جو نمبر آف اپلیکیشنز ہیں. نمبر آف اپلیکیشنز بہت ہیوج ہے, لیکن مائکرو فائنینس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ تو بہت کم ہے میرے خیال میں, یا نہیں؟ اس پہ کیا آپ کا جواب ہے؟ آئی تھنک کم ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, اس کے 2 حصے ہیں. کامیاب جوان جو اوریجنل پروگرام ہے جس میں بڑے لون ہیں 2.5 کروڑ روپے تک, تو وہ بینک خود کر رہے ہیں. جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے جو اور انڈر ڈیولپڈ ایریاز, بلوچستان, KPP, خیبر پختونخوا وغیرہ کے لیے ڈیزائن زیادہ کیا گیا ہے, سدرن پنجاب کے بھی کچھ ایریاز اس میں آتے ہیں, وہ مائکرو فائنینس انسٹیٹیوٹ کے تھرو ہوگا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان میں کم ہیں مائکرو فائنینس انسٹیٹیوٹ, میرے خیال سے 55 یا 50 سے اس تھوڑے سے کم ہی ہیں, مگر ان سب کو یہ لون دینے آتے ہیں, اور یہ ان کو ہم کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں گے, ان کے ساتھ مل کے کام بھی کریں گے. ان کو فنڈنگ کے بھی ایشوز ہیں, تو یہ بینک فنڈ کریں گے ان کو, تو یہ بھی اپنا مارکیٹ ایکسپینڈ کریں گے اس اسکیم میں, کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی گارنٹی بھی ہے 50%. 50% گورنمنٹ گارنٹی کرے گی, 50% ہم رسک لیں گے. اب اخوت اتنا بہترین کام کر رہی ہے, اتنا کم ان کا کریڈٹ لاس ہے, اور وہ 0 مارک اپ پہ کرتے ہیں کام,
اور ایڈمنسٹریٹو اپنے خرچے بھی بہت کم رکھتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے یہ آگے چلے گا. اگر ان کو فنڈنگ ملے گی تو وہ آگے قرضے دیں گے, اور ان کو آتے ہیں یہ قرضے دینے. اور اس میں دیکھیں کسی کام کو کرنے کے لیے اتنا بڑا کام حکومت کر رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ پرفیکٹ ہوگا. اس میں سیکھیں گے اور امپروو کریں گے. کمٹمنٹ ہونا چاہیے آپ کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے کہ اس کو چلانا ہے اور اس کو سکسیزفل کرنا ہے. اس میں کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ملک کے لیے اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ امپلائمنٹ جنریشن کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے بغیر یہ پس جائیں گے لوگ, جو نیچے لوگ رہتے ہیں. مہنگائی اتنی ہو چکی ہے. بہت اچھا, بہت اچھی بات کی. بہت ضروری ہے. مجھے پروڈیوسر صاحب کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ تھوڑا سا مجھے ٹائم کا بتا دیں. 7 منٹ ہمارے پاس ہیں ابھی عثمانی صاحب. اچھا ویری کوئکلی آخری پوائنٹ جو احساس پروگرام ہے, آپ اس پہ کچھ بولنے جا رہے تھے. آپ کو میں تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں, آپ بولیں اس پہ. میں 1-2 سوال اس پہ بھی ہیں. جی میں بتا. بالکل جی. دیکھیے ٹھیک ہے, نیشنل بینک نے احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ کا جو پاورٹی ایلیویشن ڈویژن وغیرہ جو گروپ ہے اس کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں ہم, کہ آج کل جو ایک دم کموڈیٹیز میں مہنگائی آئی ہے, جو اسپائک آئی ہے آئل پرائس کی وجہ سے, اور سپلائی چین ڈسرپشن کووڈ میں جو ہوا تھا اس کی وجہ سے جو چیزیں کم ہو گئی تھی, اسکیسٹی ہو گئی تھی, تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت نے کہا کہ اپ ٹو 50,000 اب تو 50,000 روپے تک کے جو لوگ ہیں. دیکھیے سب سے بہترین کام جو ڈاکٹر ثانیہ وغیرہ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے وہ یہ میپنگ کی ہے پاپولیشن کی, کہ حکومت کے جو اب پتہ ہے گھروں میں جا کے میپ کیا ہے کہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, سب پرسنٹیج اسکورنگ بنا کے بہت ڈیٹیل میں انہوں نے بہت ورلڈ کلاس کام کیا ہے. تو اس کو استعمال کر کے انہوں نے ایک 50,000 روپیز کا ایک بینڈ بنایا ہے, اور اس کو لوگ جا کے 1,000 روپے, حالانکہ زیادہ لگتا نہیں ہے بٹ 1,000 روپے مہینہ اس کو 3 کموڈیٹیز پہ, جس میں دال, گیہوں مطلب آٹا, اور تیل ایڈیبل آئل, اس پہ سبسڈی ملے گی. اور اپ ٹو 30%. اگر آپ 300 روپے کی دال خرید رہے ہیں, 30% اس میں سے آپ نکال دیں تو آپ 210 روپے کی پر کلو خریدیں گے. تو وہ پورا پروگرام نیشنل بینک ایڈمنسٹر کر رہا ہے اور کریانہ سٹورز کے تھرو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں. یہ بہت میسو انڈرٹیکنگ ہم نے لے لی ہے اور ہم بہت اس میں کمیٹڈ ہے اگین. اور اس میں بہت کام ہے ابھی کہ کریانہ سٹورز کو رجسٹر کرنا, اس کے لیے پورٹل, احساس پروگرام کا پورٹل کھل گیا ہے آلریڈی. 1 ہفتے کے اندر 34,000 لوگوں نے اپلائی کر دیا اس میں. تو 34,000 کریانہ سٹور, اور ہم سمجھتے ہیں کہ 5-6 لاکھ تک جائے گا. اور اس میں جو غریب آدمی ہے اس کا CNIC جو کہ ڈیٹا بیس میں نادرا کے تھرو ہمارے پاس ہے, وہ وہاں سے اب جا کے اپلائی کرے گا. لوگ اس میں اسکیپٹیکل ہیں کہ یہ چلے گا, کہیں انٹرنیٹ چلے گا نہیں چلے گا, بٹ جیسے میں آپ کو کامیاب جوان کا اگزامپل دے چکا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر 10 لاکھ اور لوگوں نے اپلائی کر دیا. کہ لوگوں کے پاس پاکستان میں اسمارٹ فون کا پینیٹریشن اور ڈیجیٹل پینیٹریشن اتنا زیادہ ہے کہ آئی تھنک وی ول بی پلیزنٹلی سرپرائز کہ یہ کتنا سکسیزفل ہوگا. تو احساس پروگرام از ٹارگیٹڈ سبسڈی ڈسبرسمنٹ. یہ انشاءاللہ ابھی جنوری میں شروع ہوگا, 15 دسمبر سے آہستہ آہستہ شروع ہوگا, 1 جنوری سے فل اسکیل شروع ہوگا. تو یہ ایک ہمارا نیشنل بینک اس کو ڈیجیٹلی انیبل کر رہا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کافی ویک ہے مارکیٹ میں, بٹ یہ بہت میجر انڈرٹیکنگ ہم نے اپنے. جہاں تک پاکستان میں, اب میں تھوڑا سا نیشنل بینک کے بارے میں کیونکہ کم ٹائم رہ گیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو باہر مشنز ہیں, باہر برانچز ہیں, وہاں پاکستان سے باہر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ریمیٹنسز پہ بہت کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ عثمانی صاحب میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. سرٹیفکیٹ بھی عثمانی صاحب کووڈ کا فنڈ. جی بالکل میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا ابھی. بالکل ہم آخری ہمارے پاس میرے خیال میں کتنے ہیں پروڈیوسر صاحب, 5-4 منٹس ہیں. ویری کوئکلی میں آپ سے یہ میں ناظرین کو بتا دوں کہ مطلب کچھ اہم شہروں کے اندر انٹرنیشنلی اس وقت پاکستانی بینکوں میں صرف نیشنل بینک آف پاکستان ہے. مثال کے طور پہ جیسے نیو یارک ہے, نیو یارک میں اس وقت ہم پہلے ہوا کرتے تھے اور بھی پاکستانی بینکس کے برانچز, اب جو ہے وہ صرف نیشنل بینک آف پاکستان ہے. میرے خیال میں 19 ممالک میں نیشنل بینک آف پاکستان کے برانچز ہیں, ایسا ہی ہے عثمانی صاحب؟ جی ہاں 19 ممالک میں. جی بالکل. تو خیر یہ کہانی جاپان, ہانگ کانگ, بحرین, سعودی عربیہ, پیرس. جی بہت بڑا, زبردست. اور خیر یہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے عثمانی صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی بینکس بجائے کہ فٹ پرنٹ ہمارا بینکنگ سسٹم کا انٹرنیشنلی انکریز ہو,
अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों में डिक्रीज़ हुआ है, यानी किसी हद तक क्योंकि कुछ अहम शहरों में इंटरनेशनली जैसे कि जिनीवा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वहाँ पे बंद हुए हैं ब्रांचेस हमारे कुछ बैंक्स के। खैर वो मौजू अलग है, वो एक अलग डिस्कशन किसी और वक्त करेंगे। ये आखिरी 2-3 मिनट है, बिल्कुल अलग है। आखिरी 2-3 मिनट है। खैर ये प्रोग्राम्स, मैं आपका अगेन बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला। ये आपने जो बातें की हैं, वक्त हमारा क्योंकि कम है, इसमें हम और तफसील में जा सकते थे, लेकिन ये मुझे आपके साथ बात करते हुए मुझे एहसास हुआ कि हमें आपके साथ शायद कोई और एक और नशिस्त भी रखनी पड़ेगी। हम जब तफसील में थोड़ा सा, जैसे आपने बताया कुछ प्रोग्राम्स हैं जो जनवरी से शुरू हो रहे हैं, एहसास राशन जो है मिसाल के तौर पे, तो इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आखिर में मेरा एक सवाल रह गया, वो आपके मुतालिक था, और वो ये था कि और ये शुरू का प्रोग्राम सवाल था, और ये मैंने आपसे नेशनल बैंक के तारुफ करने के बाद आपसे पूछना था, लेकिन ये मुनासिब है कि जाते जाते हम आप भी साथ हैं और आपने इतना टाइम हमें दे दिया है, तो मैं आपसे ये पूछ लूँ कि थोड़ा सा आपके बारे में हम बात कर लें कि आपका भी एक वैसे बड़ी फ़ख्र करने वाली बात है हमारे सब पाकिस्तानियों के लिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री में पाकिस्तानियों ने अपना नाम और अपना लोहा जो है वो मनवाया है दुनिया भर में, और पाकिस्तानी बैंकर्स जो हैं वो बड़े कामयाब बैंकर्स हमारे यहाँ निकले हैं और बड़े नाम हैं हमारे यहाँ। मतलब बहुत सारे नाम हैं, मैं किस के नाम लूँ, लोग नाराज़, किसी के नाम मैं भूल जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तानी बैंकर्स जो हैं, तो आप जो है कैसे, यानी थोड़ा सा अपना बता दें आप। मतलब मेरा सवाल जो है, मकसद ये है कि रज़िया जो है बदमाशों में कैसे फंसी गुंडों में कैसे फंसी? आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी खुद यहाँ आया हूँ, 40 साल का मेरा तजुर्बा है। 1981 सितंबर में मैंने बैंकिंग शुरू की थी। अमेरिकन बैंक होता था सिटी बैंक में, फिर मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया और सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, हांगकांग, स्लोवाकिया, नाइजीरिया, कई जगह मैंने काम किया। उसके बाद मैं जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं अब रिटायर होने का टाइम आ गया, इतनी बुढ़ा हो गया कि पाकिस्तान आके कुछ कंट्रीब्यूट करूं, तो ये बैंकिंग का मुझे चांस मिला। और मैं समझता हूं कि बहुत आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि हुकूमत ने मुझे ये चांस दिया है कि मैं नेशनल बैंक जैसा अजीम इदारा, इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करूँ। ये बहुत बड़ी जर्नी है, मैं अपना थोड़ा सा हिस्सा अदा करूँगा, इसके आगे ये बैंक बहुत बढ़ेगा और बहुत ज़बरदस्त इदारा है बैंक, और अभी इसमें बहुत गुंजाइश है और इंशाल्लाह इसको अपनी कोशिश करेंगे। और ये as I keep telling my team, we might fail but will not be for lack of effort. Definitely, we will try to do the best. और यही एटीट्यूड होना चाहिए। मेरा वक्त उस्मानी साहब बिल्कुल ख़त्म है। आरिफ उस्मानी साहब सदर और CEO नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट के कुछ चंद 3-4 बड़े जो तरक्याती मंसूबे हैं उस पर हमने तफसील से बात की है। आपसे कल मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।